الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ ساتھیو، آج کی جو کلپ ہے یہ ترابی صاحب ہیں، شیعہ عالم، ان کے رپلائی میں یہ کلپ تیار کی ہے ہم نے۔ اس نے یہ قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، سورۃ مائدہ آیت نمبر 67۔ اس نے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، پہنچا دے، ما انزل، جو کچھ نازل کر دی گئی ہے تیری طرف، الیک من ربک، رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا جا چکا ہے آپ کے اوپر، اس کو پہنچا دو۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نہیں پہنچاتے، فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا کہ آپ نے رسالت کا جو حق ہے، وہ پہنچانے کا جو حق ہے ایک رسول کا، وہ پورا حق ادا نہیں کیا آپ نے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کافی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا، من الناس، انسانوں سے، انسانوں کے خطرات سے آپ بے فکر ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کافر قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ہے، یہ آیت اس نے وزیر علی ترابی صاحب نے بار بار کہی ہے کہ یہ آیت غدیر خم میں نازل ہوئی، لیکن میرے پاس کتاب ہے تفسیر صافی، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت غدیر خم میں نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ آیت عرفات میں نازل ہوئی تھی، حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ اب ہم کس کی مانیں؟ ایک طرف کچھ شیعہ کہتے ہیں کہ غدیر خم میں نازل ہوئی، اور یہ آیت دوسرا شیعہ تفسیر مفسر کہتا ہے تفسیر صافی کہ نہیں، یہ تو عرفات میں نازل ہوئی تھی۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے یہ سارا زور دیا کہ اس آیت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آیت اتری ہے غدیر خم میں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کا، ولایت کا، حاکمیت کا، خلافت کا آپ اعلان کر دیں۔ تو میرے بھائی، یہ آیت تو آیت تبلیغ ہے۔ میں سوال کرتا ہوں وزیر علی صاحب سے اور تمام شیعہ سے کہ وہ آیت کدھر گئی جس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بالفصل بنایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلا خلیفہ علی ہوگا؟ یہ آیت تو تبلیغ کے بارے میں ہے کہ پہنچا دیں۔ وہ آیت جو آپ کے اوپر نازل کر دی گئی ہے آپ کے بقولے، میرے حساب سے تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے اوپر نازل ہو چکا ہے قرآن مجید کی توحید وغیرہ، وہ پہنچا دے لوگوں کو۔ آپ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف اور صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور امامت ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آیت کہاں گئی؟ وہ آیت تو پہلے پیش کریں نا کہ وہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہنچا دی۔ جب کوئی بندہ کسی کو تحفہ وغیرہ دیتا ہے کہ بھائی یہ چیز جا کر پہنچاؤ، اب وہ تحفہ تو نہ دے اس کو، اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس حکم ہوا ہے، مجھے فلاں بندے نے بھیجا ہے کہ آپ کے پاس فلاں چیز پہنچا دوں، تو وہ الفاظ تو دہرائے پہنچانے کے، لیکن وہ چیز پہنچائے ہی نہ۔ تو یہ کیسی بات ہے؟ یہ آیت بتا رہی ہے کہ بلغ ما انزل الیک، جو یہ آپ لوگوں کا ترجمہ ہے، شیعہ کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کچھ نازل ہو چکا ہے کہ خلیفہ بلا فصل ہوگا، امامت ہوگی اس کی، وہ آیت آپ پہنچا دیں۔
وہ پہلے آئے وہ تو پڑھے نا بھائی، پہنچائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیکھیں کہ وہ پہنچائی یا نہیں پہنچی. لیکن پورے قرآن مجید میں ایک بھی آیت نہیں ہے جس میں یہ آیا ہو کہ حضرت علی بلا فصل خلیفہ ہیں، سب سے پہلے خلیفہ بنیں گے. ایک بھی آیت نہیں ہے. تو یہ آیت کا جو ہے، یہ آیت ہے پہنچانے کے لیے. بلغ ما انزل الیک، اے اللہ کے رسول آپ پہنچا دے جو کچھ نازل کر دیا گیا آپ کی طرف. لوگوں سے نہ ڈریں، اور کافر لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ نہیں دکھا دا. تو یہ ہے آیت نمبر کا 67 کا ترجمہ. اب کہ پہنچا دے جو کچھ نازل ہوا، اس کا مطلب اس آیت سے پہلے کچھ نازل ہو چکا ہے، اس کے بارے میں وہ پہنچاتے رہیں آپ. اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی آیت نازل ہوئی تو وہ کہاں گئی؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے کہ وہ پہنچاؤ، وہ آپ آیت بتاتے نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا پہنچا دو. کیا پہنچاؤ؟ علی کے بارے میں، امامت کے بارے میں وہ آیت کدھر ہے؟ وہ تو ہے ہی نہیں پورے قرآن مجید میں. لہذا یہ اس کی غلط فہمی ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں وزیر علی صاحب اور شیعہ بھائی. میں ان سے یہی کروں گا کہ وہ آیت پیش کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پر اتری تھی، علی کی ولایت کے بارے میں، امامت کے بارے میں، خلیفہ بلا فصل یعنی کہ پہلا خلیفہ ہوا، وہ کہاں ہے؟ یا تو پھر دوسرا معنی کیا ہے اس کا جو ہم معنی لیتے ہیں؟ وہ یہی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دے جو آپ کے اوپر نازل ہوا، یعنی توحید وغیرہ. یہ قرآن مجید کے احکامات جتنے بھی ہیں یہ آپ پہنچاتے رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے رہیں. اگر آپ مراد لیتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ امامت کے بارے میں اور خلافت کے بارے میں وہ آیت کدھر ہے، تو وہ آپ پہنچاتے نہیں ہیں. پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ کن کو پہنچائیں، کن سے خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان تک یہ پہنچائیں. آگے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں سے ڈر رہے تھے، واللہ یعصمک من الناس، آپ انسانوں سے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا. کن سے؟ صحابہ کرام سے یا کافروں سے؟ کون اٹیک کرتے رہے کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کس نے جنگیں کی؟ کفار نے کی یا صحابہ کرام نے کی؟ اللہ تعالیٰ تجھے حفاظت میں رکھے گا انسانوں سے. تو وہ کون سے انسان؟ وزیر علی صاحب، ان کا یہ ہے اشارہ کہ وہ صحابہ کرام تھے. میں کہتا ہوں صحابہ کرام نہیں تھے، وہ کفار مکہ تھے جن سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑتے آ رہے تھے. صحابہ نے تو کوئی اٹیک نہیں کیا کبھی. وہ تو جنہوں نے گھر چھوڑا، جائیدادیں چھوڑی، مکہ کو چھوڑا، اپنے علاقوں کو چھوڑا، بھائی دوستوں احبابوں کو، رشتہ داروں کو چھوڑا، بیویوں کو چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے. جنگ بدر میں، حنین میں، ہر جگہ ہر جنگ میں وہ ساتھ تھے. ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا خطرہ تھا؟ خطرہ تو کفار سے تھا. لہذا یہ بھی اس کی بات غلط ہے کہ صحابہ سے خطرہ تھا. یہ بھی اس کی دھوکہ یہ دوسرا یہ دے رہے تھے کہ پہنچا دے، لوگ ناراض ہو جائیں گے، نہ صحابہ کرام ناراض ہو جائیں گے. وہ آیت بھی پیش نہیں کر سکتے. پھر یہ اس نے کہا کہ وہ صحابہ کرام سے خطرہ تھا کہ اگر وہ پہنچا دوں گا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، امامت کے بارے میں، تو صحابہ کی وجہ سے وہ ڈر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ سے کوئی نہیں ڈر بھائی، وہ حضرت علی اور ان سے محبت ہے. قرآن مجید میں سورۃ فتح میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی آپس میں رحم دل ہیں، شیر و شکر ہیں. یہ تو شروع کی آیت میں قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے محمد رسول اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سورۃ محمد میں ہے والذین آمنوا، جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ تو آپس میں بڑے رحم دل ہیں، ایک دوسرے کے لیے نرم ہیں، ان کے آپس میں تو بہت زیادہ محبت ہے. ہاں کفار کے اوپر سخت ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ کفار کے اوپر تو سخت ہیں لیکن آپس میں تو بہت ہی محبت ہے ان کی. تو یہ کسی بات وہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ سے خطرہ تھا. صحابہ سے بھائی خطرہ نہیں ہے. سورۃ فتح کی آیت نمبر 29، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم.
وہ آپس میں تو بہت رحیم ہیں، کریم ہیں، لیکن کفار کے اوپر سخت ہے۔ تو لہذا علی کے بارے میں اگر وہ بتا دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ڈر نہیں تھا، کیونکہ قرآن مجید کی آیتیں بہت ساری ہیں کہ ان کے درمیان میں آپس میں صحابہ میں محبت تھی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ جان رہا تھا کچھ لوگ کہیں گے صحابہ ہوں گے، کچھ لوگ کہیں گے کافر ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو اور کھول کر واضح کر دیا کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں پر بتا دیا کافر کون تھے؟ قریش کے لوگ تھے، یہود و نصارہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرے گا کفار سے۔ یہ پچھلی آیت نے بالکل یہ پچھلے جو الفاظ ہیں اگلے الفاظ کے مکمل طور پر تشریح کر دی کہ وہ جو انسان جن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی گئی ہے کون سے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کافر قوم تھی وہ، جسے لہذا اس کا یہ تاثر دینا بہت ہی غلط ہے۔ پہلے تو وہ آیت پیش کرے، پھر وہ کہتے ہیں تب کہ سنی علماء چھپاتے آئے ہیں۔ سنی علماء بالکل نہیں چھپاتے آ رہے ہیں۔ یہ جو پھر انہوں نے بتایا کہ ابو سعید خدری کی اس نے روایت پڑھی ہے کہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا وہ غدیر خم میں نازل ہوئی ہے۔ کہاں سے اس نے یہ حوالہ دیا ہے؟ یہ فتح القدیر سے دیا ہے، امام شوکانی کی تفسیر ہے اس سے۔ تو میں کہتا ہوں کہ بھائی ابو سعید خدری تو وہ آدمی تھے جس نے ابو بکر صدیق کی اور عمر فاروق کی بیعت کی تھی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آپ کا یہ ہے کہ وہ حق تھا خلافت کا، اس کی بیعت تو نہیں کی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ ابو بکر عمر کی طرف چلے گئے۔ تو آپ کے نزدیک تو یہ راوی ضعیف ہے۔ پھر یہ مرتد جو ہو گئے تھے جن کو قتل کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے کتاب اصول کافی میں سوائے 5 کے باقی سب صحابہ مرتد ہو گئے تھے۔ 5 مقداد، سلمان فارسی، عمار بن یاسر، ابو ذر غفاری اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ 4 اور 5 علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی کتابوں میں بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ مرتد ہو گئے تھے۔ اصول کافی میں بھی ہے کہ سوائے باقی سب کے سب تو مرتدین ہے، تو مرتدین کے آپ کیسی روایت لے رہے ہیں؟ ان کی آپ کو روایت پیش نہیں کر سکتے، آپ ان کی روایت پیش کریں جو آپ کے معصوم امام ہیں۔ یہ تو مرتد ہیں جن کو آپ کے بقول تھے، ان کو تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر وہ سمجھتے تھے کہ مرتد ہیں تو قتل کرنا چاہیے تھا۔ تو جو اہل ہیں اس چیز کے ان کو قتل کیا جائے، ان کی آپ روایت کیسے مانتے ہیں؟ لہذا یہ روایت آپ کے لیے نہیں ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ پوری روایت حدیث جو ہے نا وہ بھائی آپ پڑھیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو یہ آیت پوری وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ پھر آگے بھی ہے اللہم وال من والا ہو وعاد من آدا۔ اب اس کو آپ چیک کریں کہ کون سی معنی اس پہ فٹ آتی ہے۔ جس کا میں مولا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا علی مولا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم والن من والا، اے اللہ اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، وعادن اور اس کے ساتھ دشمنی رکھ، من آدا جو علی سے بغض رکھے، دشمنی رکھے۔ یہ پچھلے یہ الفاظ ہمیں بتا دیں گے، تشریح کر دیں گے، تفسیر کر دیں گے کہ مولا لفظ کی کیا معنی لی جائے۔ اگر مولا لفظ کی معنی لیتے ہیں ہم حکمران، سردار، آقا، جو شیعہ بھائی معنی لیتے ہیں، اور انہوں نے بھی خود بھی کہا ہے کہ یہاں مولا کے معنی دوست نہیں ہے، محبوب نہیں ہے، بلکہ سردار اور آقا کی
माना ली जाएगी। तो हम माना ले लेते हैं, आप देखें कि वो फिट नहीं आते, सही नहीं आते। आपके हिसाब से माना करें, मौला लफ्ज़ की माना हुक्मरान करें, सरदार की करें, तो माना क्या होगी? माना होगी जिसका मैं आका हूँ, सरदार हूँ, हाकिम हूँ, फ़हाज़ा अली मौला, तो उसका हाकिम, सरदार, मौला, आका अली होगा। फिर है आगे, अल्लाहुम्मा वाल मन वाला, ए अल्लाह उसको हुक्मरान बना दे। वली और मौला की ये मुतरादिफ लफ्ज़ हैं, अल्फाज हैं, और एक ही माना देते हैं, वली और मौला। बहुत कम फ़र्क है इनके दरमियान में, ज़्यादातर माना ये एक ही देते हैं। तो ये यहाँ पर माना होगी। अब जो आएगा, अल्लाहुम्मा वालिन, ए अल्लाह तू हाकिम बना दे, सरदार बना दे, मन वाला, जो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हाकिम या सरदार बनाए। व आदिन, और दुश्मनी रखो उससे, मन आदा, जो अली का दुश्मन हो। तो ये माना फिट नहीं आती, क्योंकि पिछले अल्फाज दुश्मनी के हैं। तो दुश्मनी का जो है ना उलट, वो मोहब्बत है। आद का जो ज़िद है वो मोहब्बत है, दोस्ती है। दुश्मन और दोस्त, मोहब्बत और नफरत। अब आपकी माना हमने की, तो ये माना हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा, ए मेरे मौला, उस शख्स को तू हाकिम बना दे, सरदार बना दे, आका बना दे, जो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सरदार, हाकिम माने। तो ये तो दुआ कबूल होगी ही नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जो भी मोहब्बत करें वो हाकिम बन जाए। वो हाकिम तो नहीं हो सकता बंदा। वो तो बहुत सारे लोग हैं जो हाकिम नहीं हैं, मोहब्बत रखने वाले। लिहाजा माना ही गलत हो जाती है कि अल्लाह उसको हाकिम बना दे जो अली को हाकिम माने, जो अली के साथ दुश्मनी रखे उसके साथ तू दुश्मनी रख। ये तो है नहीं, अल्लाह उसको हाकिम बना दे। कहाँ है वो हाकिम? सब तो लोग हाकिम बन नहीं सकते, हाकिम तो सिर्फ एक होता है। तो फिर हमारी तरह जो माना होगी वो दुरुस्त होगी। आप देखें वो इस पर बिल्कुल फिट हो रही है। जिसका मैं महबूब हूँ उसका अली भी महबूब है, उसका अली भी दोस्त है। अल्लाहुम्मा, ए मेरे अल्लाह, वालिन, दोस्त रख, उसको महबूब बना दे, मन वाला, जो अली को, अली से मोहब्बत करे। व आदिन, और उसके साथ दुश्मनी रख, मन आदा, जो अली से दुश्मनी रखे। आपने देखे हमारी माना के हिसाब से अल्फाज और ये जुमला बिल्कुल फिट हो रहा है, सही आ रहा है। अगर हम मौला की माना हाकिम कर दें तो वो माना फिट नहीं आ रही, गलत हो जाती है। और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया कहते हैं, अल्लाह उसको तू हाकिम बना दे, तो वो तो कैसे हो सकती है कि ये दुआ कबूल हो के सारे बंदे जो अली से मोहब्बत करने वाले सारे हाकिम बने? हाकिम तो नहीं बन सकते, वो हाकिम तो एक होता है। तो लिहाजा ये भी उसने जो तशरीह की है बहुत ही गलत की है। तो ये बस आज ये इतना था। तो ये जो मैंने कहा है कि एक तो वो आयत पेश करें, और दूसरा ये मौला की माना हाकिम की अगर हम फिट करने की कोशिश करेंगे तो ये गलत हो जाएगी, क्योंकि ये तो कुरान मजीद में आयत भी है। सूरत तहरीम आयत नंबर 4, सूरत तहरीम की आयत नंबर 4 में भी है कि अल्लाह तबारक व तआला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरा मौला जो है अल्लाह है और जिब्रील भी है। सूरत तहरीम की आयत नंबर 4 में है, इन्नल्लाह मौला व जिब्रील व सालिहुल मोमिनीन। तो क्या जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर हम कहें कि रसूलुल्लाह सल्लम का मौला है, हाकिम है, तो रसूलुल्लाह सल्लम गुलाम हो जाते हैं। यह रसूलुल्लाह सल्लम के शान में गुस्ताखी होगी ऐसी माना करना। तो मौला की लफ्ज़ की अगर आप कहते हैं कि सर ये जो आपने कलमा बनाया है वो भी गलत है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। शिया कहते हैं वली की माना हाकिम है।
تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، علی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حاکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محافظ ہے، نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ کا سرپرست ہے۔ بہت ہی غلط اور کفریہ معنی ہو جائے گی یہ عقیدہ رکھنا۔ لہذا یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے شیعہ بھائیوں کا کلمہ وہ بھی غلط ہے۔ علی ولی اللہ، علی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محافظ ہے، حاکم ہے، سرپرست ہے، نگہبان ہے، یہ بھی اور آقا ہے، غلط ہے، یہ کفریہ کلمہ ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔